اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ہم تقریباً جو ہے وہ یعنی سیکنڈ لاسٹ پیج پر ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم جو کہ مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، انہی کے ذریعے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی تربیت کی گئی ہے، اور تا قیام قیامت تک یہ اخلاق سب سے بلند اور اعلیٰ درجے پر موجود رہیں گے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی تہذیب، کوئی مذہب، کوئی ازم ایسی اعلیٰ اخلاقی اقدار دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا۔ نمبر 1 ریا سے، نمبر 2 کسی چیز کی کثرت سے۔ ریا کے بارے میں آپ کو قرآنی آیات کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ ریاکاری جو ہے وہ کس طریقے سے اعمال میں آتی ہے، خاص طور پر جیسے مال کے دکھانے کے متعلق نا قرآن نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اعمال کے دکھانے کے لحاظ سے بھی یعنی یہ کہ تقریباً یوں سمجھے کہ 2 ہی چیزوں میں ہوتی ہے، یا یہ کہ جیسے 2 بنیادی چیزیں، ایک مال کا دکھاوا اور دوسرے اعمال کا دکھاوا۔ کیونکہ آپ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لباس کا دکھاوا، تو زیورات کا دکھاوا، تو گھر کا، تو وہ بھی پھر مال کی ہی کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا۔ تو اصل میں 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ یہ دکھاوا ہوتا ہے، اور کسی چیز کی بھی کثرت سے روکا گیا۔ اس کسی چیز کی کثرت میں آپ کو جو قرآن سے دلیل چاہیے، یا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ نص قرآنی سے ثابت کریں، تو سورہ تکاثر اس کی معراج ہے۔ الہاکم التکاثر، اس کا نام ہی تکاثر ہے، یعنی کیا ہے؟ کثرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں کثرت نے غفلت میں رکھا، تمہیں مبتلا رکھا۔ اب یہ کثرت کیا کرتی ہے؟ آپ دیکھیں مجھے اور آپ کو اتنا مصروف کر دیتی ہے نا، یہ کثرت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ گھر میں برتن زیادہ ہیں تو ان کا دھونا اور رکھنا اور آرگنائز کرنا، آپ کے پاس لباس زیادہ ہیں تو ان کو بھی آرگنائز کرنا، آپ کے پاس زیورات زیادہ ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی چیز زیادہ ہے، تو یہ کیا کرتی ہے؟ الہاکم التکاثر، یعنی قرآن خود یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو اس حقیقت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی بھی چیز کی کثرت اصل میں کرتی کیا ہے؟ لہو، مبتلا کر دیتی ہے نا۔ اچھا، ایک کثرت موجود ہے، اور دوسرا اس آیت اور اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے کہ اس کثرت کی طلب میں تم غافل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کثرت کو چاہنے کی فکر میں جب انسان مشغول ہوتا ہے، اب وہ مال کی کثرت ہو، جب مال آ جاتا ہے تو پھر وہ چیزوں کی کثرت ہو، اس میں جب انسان ملوث ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچ۔ یعنی یہ کثرت کی طلب اور اس کی موجودگی ایسی غفلت میں مبتلا کرتی ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ تم لبے گوڑ تک پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، کہ تم وہاں پہنچ جاتے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ، یا یوں سمجھیں جیسے اس کی ایک خواہشیں ہیں، ایک تمناؤں کا میدان ہے، تو کہا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتی کوئی بھی چیز سوائے قبر کی مٹی کے۔ ہاں، اگر ابن آدم کے پاس سونا بھر ایک وادی ہو تو وہ دوسری سونے کی وادی کی تمنا کرتا ہے۔ ایسی حقیقت نا ایک اس تکاثر کی کثرت کی طلب میں مبتلا انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بس ایک بھی سونے کی وادی مل جائے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی مل جائے تو ایک تو یہ کہ انسان شکر کرے، اس پہ قناعت کر جائے، لیکن یہ کہ وہ قناعت نہیں کرتا، وہ شکر نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اور اچھا، اب سورۃ تکاثر کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ جو تکاثر کی طلب ہے، یہ جو تکاثر جب مل جاتا ہے
تو یہ نہیں بھولنا کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ تو ایک تو نعمتوں کا حصول، ان کی چاہت، ان کا مل جانا، اس پر اگر شکر نہیں ہے اور نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے قیامت کے روز ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، میں آپ کو جو ہے وہ مفہوم بتا رہی ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی قیامت کے دن جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو انسان کی ایک نعمت، بس ایک نعمت، یعنی اس میں پھر مثال اس طرح دی گئی جیسے یہ آنکھیں، یعنی یہ آنکھوں جیسی ایک نعمت آگے بڑھے گی اور اس رجسٹر میں سے ساری کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گی، یعنی ساری کی ساری نیکیوں کو لے لے گی، ہے نا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تمہیں جو دنیا میں میں نے یہ جو دیکھنے کی نعمت دی تھی، تمہاری ساری کی ساری نیکیاں اس ایک نعمت کے بدلے کافی ہو گئی، اب باقی نعمتوں کا حساب کیسے دیا جائے؟ بس یہ ایک، یہ ہماری جو دیکھنے کی نعمت ہے نا، ہماری ساری نیکیوں پر حاوی ہو جائے گی۔ یعنی اگر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر یا اللہ کے سامنے یہ کہ میں یہ نیکیاں لے کر آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں یہ آنکھ جیسی دیکھنے کی نعمت دی تھی تو اس کا بدلہ ادا کرو۔ اس کے بدلے میں ہماری ساری نیکیاں چلی جائیں گی، اور ابھی ہماری ساری نعمتیں باقی ہیں ہماری نیکیاں لینے کے لیے یا ان کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نعمتیں اتنی اہم ہیں، اور ان نعمتوں کا اگر بدلہ دینے لگیں تو وہ ایسے ہے کہ پوری زندگی بھر کی نیکیاں صرف ایک آنکھ کے دیکھنے کے بدلے جو ہے وہ چلی جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ وہ تمام ہمارے نیکیوں کو، رجسٹر کو ہماری یہ آنکھ دیکھنے کی نعمت لے جائے گی، اور آپ دیکھیں باقی یہ ساری کی ساری نعمتیں جن سے ہم دن اور رات فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اضافی الگ ہیں اور ضروریات الگ ہیں اور کثرت الگ ہے نا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی کثرت سے اپنے آپ کو محفوظ ہو۔ اسی طرح سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اور کیا ہے کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت، پھر وہی کہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی اس میں پھر فخر جتانا، اور پھر انسان اپنی جو مال و دولت کی بہتات ہوتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، میری اتنی زمینیں ہیں نا، اتنے مربع ہیں، اور اتنے میرے محلات ہیں، اور اتنے میرے گھر ہیں، اور اتنی میری گاڑیاں ہیں، اور اتنا اتنا جو ہے وہ میرا بزنس ہے، یا یہی کہ وہ میرے 10 بیٹے ہیں تو میری اولاد اتنی ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ تو یہ ہے کہ پھر وہ تکاثر ہے، پھر وہاں پہ تفاخر بھی آیا ہے نا، اور پھر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اس تکاثر میں پھر فخر شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ اور میرے پاس تم سے۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو میٹیریلزم ہے، یہ مادی چیزیں اور ان مادی چیزوں کی کثرت، اور یہ کیا کرتی ہے، غافل کر دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کی کثرت سے اپنے آپ کو بچانا بہت لازم اور ضروری ہے۔ تیسری بات کیا تھی، لا یعنی بات سے، ٹھیک ہے، اور یہ لا یعنی بات کو آپ فضول لکھیں، بیکار لکھیں، بے مقصد لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لغو بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن نے اس کو لغو ہی کہا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو اہل ایمان ہے جو فلاح پائیں گے، قد افلح المومنون، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں جس میں مومنین کی بہترین صفات بتائی گئی ہیں، اس میں ایک یہ صفت بتائی گئی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لغو سے اعراض کرتے، لغو سے، فضول بے مقصد بیکار کاموں سے اعراض کرنا اور بچ جانا۔ اسی طرح جب عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی تو کہا گیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو پر گزرتے ہیں نا تو بڑے کریم طریقے سے گزر جاتے ہیں، جیسے بڑے شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں لغو سے۔ تو یہ کہ بعض اوقات آپ لغو میں مبتلا نہیں ہوتے، آپ موردون اعراض کرتے ہیں، لیکن کہیں آپ کسی ایسی محفل میں ہو جاتے ہیں، کہیں آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں چاروں طرف نا لغو، فضول اور بیکار ہوتا ہے، اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، مرو کرامہ، کریمانہ طریقے سے، شریفانہ طریقے سے ان تمام کی تمام جو بےہودگیاں ہوتی ہیں نا ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے،
ہے نا. یعنی وہ جو بےہودہ باتیں ہوتی ہیں نا وہ 1 سیکنڈ میں آپ کو کیپچر کر لیتی اور آپ کر نہیں رہے ہوتے لیکن اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھ, آپ کہتے ہیں وقتی طور پر ہے, چند لمحوں کے لیے جشن منانا ہے, خوشی منانی ہے, اور بس پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, لا یعنی بات سے اپنے آپ کو محفوظ. اور آپ یہ یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں اور لا یعنی بات بھی, آپ فضول بے مقصد بیکار چیزوں سے علیحدہ رہیں گے تو مقصدیت یا کوئی تعمیری کام کر سکیں گے. ہماری ان فضولیات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم تعمیری کام نہیں کر سکتے, ہم اپنے مقصد سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کا جو حسن ہے نا, من حسن اسلام, اسلام کا جو حسن ہے المری, یعنی انسان کے حسن کا, اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی, کہ وہ ترک کر دے لا یعنی چیزوں. اور یہ جو ہے نا ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی کہ وہ لا یعنی ہے, بیکار بات ہے. تو یہ اسلام کا حسن ہے. پھر وہی نا کہ ایک تو یعنی اسلام کا ایک تو اسلام ہے نا, یہ شریعت ہے, یہ اس کے ارکان ہے, یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. ایک کیا ہے, اس کی خوبصورتی اور سجاوٹ. اور آپ دیکھیں عمارت صرف فاؤنڈیشن سے, پلر سے نہیں بنتی, دیواریں چاہیے, دروازے چاہیے, کھڑکیاں چاہیے, اور پھر ہمیں تو آرائشات بھی چاہیے نا, پھر اس کو سجانا بھی چاہیے. تو یہ اسلام کا جو حسن یا اس کی بیوٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے, وہ ترکہ ما لا یعنی, یعنی کہ وہ فضولیات سے اور لا یعنی باتوں سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو جائے. بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ اس حدیث کی تشریح میں ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ اور احادیث ملتی ہیں جو کہ اس ما لا یعنی کی جو ہے وہ وضاحت کرتی ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا یعنی حیا اور ولعی, کم بولنا, کم بولنا, یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں. ٹھیک ہے, العی عین اور یا کے اوپر شد ہے, ٹھیک ہے, ای عین اور یا کے اوپر شد ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, یعنی حیا اور کم بولنا, قلت کلام, ٹھیک ہے, یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں, ٹھیک ہے. اور فحش گوئی اور کثرت کلام نفاق کے 2 شعبے ہیں. ہم نے اس سے آگے پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے نا, اس وقت بھی کہا کہ کثرت کلام, قلت طعام, اور یعنی کثرت نوم اور کثرت طعام, ہم نے تینوں چیزوں کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کثرت کے ضمن میں نا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ لکھا کہ یعنی یہ جو لا یعنی باتوں سے بچنا ہے نا, اس کے لیے حیا اور ای یعنی قلت کلام یہ بہت لازم اور ضروری, کیونکہ بے حیائی فضولیات کی طرف لے جاتی ہے, اور بہت زیادہ بولنا پھر انسان فضول بے مقصد اور بیکار باتیں کرتا رہتا ہے. اچھا خود بھی کرتا رہتا ہے اور پھر انہی کاموں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے, یعنی انہی باتوں میں ملوث ہو جاتا ہے, اور انسان کا بہت زیادہ قیمتی وقت یہ فضولیات کو بولنے میں گزر جاتا ہے. نفاق کے 2 شعبے, یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں, اور فحش گوئی اور کثرت کلام نفاق کے 2 شعبے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ درجہ کیسے ملا, ہے نا, بہت سارے مختلف سوالات ہیں نا کہ وہ اتنے بڑے ایک حکیم کے تحت جو ہے وہ تاریخ میں گزرے. تو لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو یہ درجہ کیسے ملا. انہوں نے بولا سچ بولنے سے, ٹھیک ہے, امانت کے ادا کرنے سے, اور لا یعنی کو ترک کرنے سے, ٹھیک ہے نا, کہ میں نے کیا کیا, وہ ترک ما لا یعنی, اور میں نے فضولیات کو ترک کر دیا, غیر متعلقہ امور کو جو ہے نا وہ ترک کر دینا, یعنی کہ چھوڑ دینا, دراصل یہ بات ہے. اچھا اسی کا ایک اور جو ہے نا وہ ورژن دوسری حدیث میں ایسے ہے, دا ما یریبک الی ما لا یریبک, ٹھیک ہے, تم اس کو چھوڑ دو جو بات تمہیں شک میں مبتلا کر دے, اسے ترک کر دو, ہے نا, اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اس کو اختیار کر لو, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے, شکوک و شبہات آ جاتے ہیں. اچھا شکوک و شبہات بھی کیا ہوتے ہیں,
یعنی ایک تو یہ کہ وہ انسان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور بات یہی ہے کہ جس چیز میں اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اسلام یقین کے اوپر قائم کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہے نا، یہ یعنی یقین، عین الیقین اور حق الیقین کے ساتھ ہے ہمارا اسلام، ٹھیک ہے۔ اگر شکوک ہے پھر وہی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو اگر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے نا کوئی انسان، تو اگر وہ انہی شکوک و شبہات میں مبتلا رہے تو کیا ہوگا، فضولیات۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر وہی کہ کچھ لوگوں کو وہ ہاتھ دھونے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ یعنی نفسیات کی اصطلاح میں ایک ٹرمینالوجی کہلاتی ہے نا۔ اب وہ دھوتا رہتا ہے دھوتا رہتا ہے دھوتا رہتا ہے نا، کیونکہ شکوک و شبہات میں مبتلا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، فضول کام کر رہا ہے، وقت ضائع ہے، ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے، اس شک کو چھوڑنا۔ جب تک آپ اس شک کو نہیں چھوڑیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے نا۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ درد ہو رہا ہے تو پین کلر کھایا تو درد دور ہو گیا، تو اس میں ہوتا کیا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، دونوں چیزیں فضول ضائع ہو رہی ہیں۔ کام کے لیے آپ نے نہ پانی کو استعمال کیا، نہ آپ نے اپنے وقت کو استعمال کیا ہے۔ تو کیا ہے، اس لیے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر شکوک و شبہات کو ترک کریں گے نا تو ہم فضولیات کو ترک کر دیتے ہیں، ہم فضولیات سے کنارہ کش۔ بالکل ایسے ہی آپ کو کوئی کسی بھی چیز میں کوئی شک ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں، کسی رزق کے معاملے میں ہو گیا، آپ کیا کرتے ہیں، رزق اٹھاتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اب کیا کیا آپ نے، ضائع کیا نا، آپ نے رزق کو ضائع کیا، فضول آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تو اس لیے کہا کہ کسی بھی چیز میں اگر شک پیدا ہو جائے تو کیا کرو، اس کو چھوڑ دو اور یقین کو اختیار کرنے۔ اسلام نا یقین اور جماؤ کے ساتھ، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ آگے چلتے، اور اگر آپ جماؤ اور ثابت قدمی کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ لا یعنی باتوں میں ملوث ہو جائیں گے، آپ لا یعنی باتوں میں جو ہے وہ مشغول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے، میں صرف اپنے پوائنٹس کی باتیں اس میں سے آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ سناؤں گی پوری، خیر بہرحال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات دریافت کیے، جس میں انہوں نے دریافت کیا کہ قرآن جو کہتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں آخر کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل مندی سے مغلوب ہونے سے پہلے پہلے اپنے کردار کا جائزہ لے، ٹھیک ہے، اور زبان کی حفاظت کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لا یعنی سے محفوظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لا یعنی باتوں میں جتنی چیزیں ملی نا، اس میں بنیادی چیز کیا تھی، زبان کی حفاظت، کہ زبان کی حفاظت کی جائے، ہے نا، اور اس سے آپ لا یعنی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ زبان جو ہے نا وہ اتنی زیادہ فضولیات میں مبتلا کر دیتی ہے نا انسان کو، کہ انسان جو ہے نا وہ پھر یعنی فضولیات سے بچ نہیں پاتا، یعنی لا یعنی بات سے جو ہے وہ بچ نہیں پاتا۔ تو بہرحال اور بھی یعنی اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری باتیں، جس کے اندر یہی، جس میں زبان کی حفاظت جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم تھی۔ یعنی پھر صحف موسیٰ کو پوچھا تو صحف موسیٰ میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ خاموش رہا کرو، یعنی اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ خاموش رہا کرو، ہے نا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے بعد کہ ان میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا تھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ خاموش رہا کرو، کیونکہ خاموشی شیطانوں کو تم سے دور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور تم دینی معاملات میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اور گویا کہ تم لا یعنی بات سے بچ جاتے ہو۔ تو اس میں لا یعنی لا یعنی اور پھر لا یعنی بات، اس کا مطلب ہے کہ اپنے کلام کی حفاظت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز کی یعنی جیسے حفاظت اور مشتبہ امور سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مشتبہات میں جب انسان ملوث ہوتا ہے نا تو وہ جو ہے نا وہ پھر فضولیات کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے نا کہ ہر بادشاہ کی ایک ملک، ایک حما ہوتی ہے نا، اور جس کے چاروں طرف یعنی اس کے اندر داخل ہونا منع ہوتا ہے نا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حما ہے اس کی حدود ہے، یعنی اس کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے کنارے کنارے چرنے سے بچو، ہے نا، کیونکہ اگر تم اس کے کنارے کنارے رہو گے تو اندیشہ ہے کہ تم شبہات میں پڑ جاؤ، ہے نا، اور جو شبہات میں پڑ جاتا ہے اس کا دین محفوظ نہیں رہتا، ہے نا۔ تو فضولیات اور مشتبہات،
دو باتیں اس میں لا یعنی بات سے بچنے کے لیے، اور اس میں خاص طور پر نا زبان کی حفاظت بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ لا یعنی بات سے. پھر وہی والذین هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو مروا کراما. ایک تو اس سے اعراض کرنا ہے، اور کہیں گزرو کہیں موجود ہو تو کیا کرنا ہے، ان فضولیات سے کنارہ کشی. اور واقعی آپ کر کے دیکھیں آپ کا وقت بچتا ہے. اور میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ کبھی کسی چیز میں ملوث ہو وہ ہمارے وقت کو ایسا کھا جاتی ہے وہ چیز کہ پھر آپ کا جو کام، اسے مثال کے طور پہ میں اپنی بات، اب صبح مجھے یہ پڑھانا ہے اور رات کو اگر میں کسی فضولیات میں ملوث ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ میں اس کی تیاری کے لیے میرے پاس وقت نہیں بچتا. پھر یا تو پھر میں بہت مشکل سے کروں گی، یا پھر بھاگ بھاگ کے کروں گی، یا اس انداز کی نہیں کر سکوں گی جس انداز کی مجھے کرنی چاہیے. تو اسی طرح آپ سب کے تمام کام میں لا یعنی باتوں میں مشغول ہوں گے، آپ کی مقصدیت اور آپ کا جو کنسٹرکٹیو ورک ہے وہ ضائع ہو جائے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں، ہم اپنے فون دیکھ لیں، ہم اپنا میڈیا دیکھ لیں، ہم اپنے ٹی وی دیکھ لیں، فلمز دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، کیا ہے سب کچھ فضول، بے مقصد، کوئی اس کا کوئی مقصد. اور اگر یعنی ہوتا، اور اگر ہم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں اس میں بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو جتنی کثرت سے وہ دیکھا جاتا ہے اتنی کثرت سے اچھی باتیں پھیلنی چاہیے تھی. پورے وہ 3 گھنٹے میں وہ ایک جملہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نصیحت ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے وہ کارگر ثابت ہوگی. اور اگر ہوتی، لیکن ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی ہے نا. سارا دن اس پر بیٹھے رہتے، کیا مقصدیت حاصل کرتے ہیں آپ بتائیں؟ کیا کوئی تعمیری کام ہے جس کو کرنے کے قابل؟ جو میں پچھلے ہی ہفتے میں اس پہ 10 نیوز پہ بھی پوری ریسرچ کو سن رہی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ریسرچ کیا کہ یہ ٹین ایج جو کہ اب ظاہر ہے اسکرین وہ تو لازمی سی بات ہے، وہ ہونا ہی تھا، اور وہ کس طرح ان کے ذہنوں کو متاثر کرتے، کیونکہ پھر یہ فضولیات کیا کریں گی، آپ کے ذہنوں کو متاثر کریں، آپ کی صلاحیتوں کو کھا جائیں گے. اور یہی ہوا ہے. یا ہماری دیسی خواتین کو یا تو زیورات میں، یا ملبوسات میں، یا پھر وہی کہ اب یعنی اور کیا، یا فلموں میں اور ڈراموں میں الجھا دیا، یا وہ کچن اور اس کی ترکیبوں میں الجھا دیا. سارا دن اور رات نا اسی میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، اور سلجھتا نہیں ہے یہ معاملہ، جو ہے وہ سلجھنے والا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیا کہ لا یعنی بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے. اور 3 باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے، 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ریا سے، کسی چیز کی کثرت سے، اور لا یعنی بات سے. اور 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، برائی بیان کرنا، کسی کی برائی بیان نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں اس کے اندر، اب جیسے اس میں آپ غیبت سمجھ لیں، غیبت کو آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، کہ کسی کی برائی بیان کرنا، اور خاص طور پر پھر یہ برائی کیسے ہوتی ہے؟ پیٹ پیچھے ہوتی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہے نا. اچھا، اسی سے دوسروں کو یعنی برے القاب سے یاد کرنا، اور یہ سورۃ الحجرات کا ایک مرکزی مضمون ہے جس میں معاشرے کی اصلاح کی گئی ہے. تو وہاں پر کہا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کو نا برے القاب سے یاد نہیں کرنا ہے. اچھا، کسی کی مذمت جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑا کے بھی کی جاتی ہے نا. آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ مذاق اڑا کے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ کہہ دیا لا یسخر قوم من قوم، ہے نا. اور تم میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے. تو اس حوالے سے تو ہمارے پاس 3 چیزیں نا سورۃ الحجرات میں ہی موجود آ جاتی. یعنی آپ کسی کی برائی کیسے بیان کرتے ہیں؟ مذاق اڑا کے کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، کسی کو برے ناموں سے پکار کر اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، یا کسی کے پیٹ پیچھے، یعنی یہ 2 سامنے ہوتی ہیں اور ایک پیٹ پیچھے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ أَخِيهِ لَحْمًا فَكَرِهْتُمُوهُ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم سب اس سے کراہت کرتے ہو. تو یہ جو کسی کی مذمت بیان نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لوگوں کی برائیاں کرنے سے روک دیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری محفلوں میں یہ برائی کتنی عام ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہیں تو یہ 2 کیٹیگریز،
لیکن اس میں بھی سب سے پہلے آپ اپنے نفس کو دوسروں کی برائی سے روکیں گے، ہے نا. لیکن یہاں پر انداز کیا اختیار کیا کہ جب آپ نے خود اپنے آپ کو روکا تو آپ نے لوگوں کو اس برائی سے محفوظ کر دیا. تو اصل میں تو قابو اپنے نفس پر خود پانا ہے پہلے، کہ لوگوں کی برائیاں بیان نہ کی جائیں. اور آپ کو پتہ ہے ذخیرہ نا احادیث کا، یعنی قرآن کی آیات نص قرآنی سے میں نے آپ کو بتا دیا، احادیث کا ذخیرہ ہے، علماء کرام کی یعنی کہ صحیفوں پر صحیفے، یا یوں کہیں کہ کتابوں پر کتابیں ہیں جو انہوں نے اس کے لیے لکھی ہیں کہ لوگوں کی برائیاں نہ کی جائیں. اور ہماری عورتوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ کیا ہے؟ لوگوں کی برائیاں بیان. ہماری محافل کا یعنی سب سے پسندیدہ مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں. اور اس سے ہوتا کہ معاشرتی تعلقات، روابط متاثر ہوتے ہیں، گناہوں کا ذخیرہ جو ہے وہ کندھوں کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. رشتہ داریاں ہوں، دوستیاں ہوں، کمیونٹی ہو، آپ دیکھیں اتنا عام ہے ہر طبقے میں، دینی طبقہ ہو، دنیاوی طبقہ، اور ڈاکٹرز کا سرکل ہو، انجینئرز کا ہو، لائرز کا ہو، یا نہ بد قسمتی سے دینی طبقہ بھی نہ، اس معاملے میں اس طریقے سے شیطان اور نفس ایسا بہکاتے ہیں نا، یعنی بس عورت پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھی ہوں، ہے نا. دوسری بات یا حسد ہے، جیلسی ہے، جس کی وجہ سے برائی بیان کی جا رہی ہے نا. یعنی یہ دو باتیں جو ہے نا اس کے پیچھے ہیں. اور تیسری بات پھر عادتاً ہو گئی ہے کہ عادت پڑ گئی ہے کہ دوسروں کی نا برائیاں بیان. تو انسان اگر اپنی برائیوں کی طرف نظر رکھے، اپنی اصلاح کی طرف نظر رکھے نا، تو پھر آپ کسی کی مذمت کرنے سے بات. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کی برائی بیان نہیں کی. مطلب میں کہتی ہوں اگر کرتے تو ابو جہل کی کرتے، ابو سفیان کی کرتے، سب کی کرتے نا، جو چاروں طرف جتنے ستمگر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی برائیاں کرنے سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ حقیقتاً برے تھے. ہم جو یہ عذر پیش کرتے ہیں نا کہ یہ برائی تو اس میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو وہ غیبت ہے نا. اگر اس میں نہ ہوتی تو تم بہتان باندھ رہے ہوتے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو سچائی بیان کر رہے ہیں، ہم ایکسکیوزز کیا دیتے ہیں؟ ہم تو سچائی بیان کریں، وہ تو ایسی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میری نند تو ایسی ہے، میری بھابھی تو ایسی ہے، یا میرا کوئی بھی رشتہ ہے، یا میری پوری کمیونٹی کو پتا ہے وہ جھوٹ بولتی ہے. ہمارے پاس یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا. اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبھی تو برائی ہے کہ جب اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے نا. تو سچی بات ہے تو غیبت ہے، اگر سچی نہ ہوتی تو پھر تو اس پر بہتان تراشا جا رہا ہوتا. تو کسی کی مذمت، کسی کی برائی بیان. اب اگر ہم اپنی برائیاں دیکھنے لگے، ہمارے سر سے لے کے پیر تک ہمیں اتنی کمزوریاں ہیں، ہمیں اتنی خامیاں ہیں، اتنی ہمیں برائیاں جن کی اصلاح کرنے کی گنجائش موجود ہے اور کی جانی چاہیے. لیکن ہم دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو سنوارنے کی. اگر آپ میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس اچھائی کو من حسن الاسلام، ہم نے کیا پڑھا؟ اسلام کا حسن یہ ہے بیوٹیفائی کرنا. اگر آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، ہاں میں اگر نیچے ہوں تو مجھے میڈیم وے پہ آنا ہے، اگر میں میڈیم ہوں تو مجھے اعلیٰ درجے پہ جانا ہے. اور یہ دنیا کے سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ اعلیٰ ترین اخلاق ہم پڑھیں. یہ کمال ہے اخلاق کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی برائی نہ کی. اور مشہور باتیں موجود ہیں کہ جب کہ حضرت ابو ذر کو یعنی کہا گیا کہ ایک حبشی ماں یا کالی ماں کے بیٹے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ابھی تک جو ہے نا وہ جاہلیت کی رمق باقی. یہ وہ جاہلیت اور کلچر نا ہمارے اندر سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تم میں ابھی تک نا جاہلیت کی رمق جو ہے وہ باقی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الفاظ، اور وہ اتنے آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں اتنے عام الفاظ ہیں، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جب کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وہ موٹی، وہ پتلی، وہ لمبی، وہ کالی. اور صرف اتنا کہا کہ ان کا قد تو چھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو وہ کڑوا. اور میں کہتی ہوں سمندر اٹ سیلف اتنا تلخ اور اتنا کھارا ہوتا ہے، کیا اس میں اور تلخی کی گنجائش موجود ہوتی؟ قرآن خود کہتا ہے نا کہ ملح اجاج. اور آپ دیکھیں ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے
اور کراچی میں رہتے ہوئے خاص طور پر ساحل سمندر پر جانا ایک عام سی بات ہوتی ہے، اور وہ زبان پر ایک اس کی بوند بھی زبان کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی، اور اس سمندر کو کہا کہ وہ کڑوا اور کھارا ہو جائے، اتنی شدید بات. اور ہم اتنی بڑی بڑی باتیں نا لوگوں کی اتنے آرام سے ہم کمنٹس پاس کر دیتے ہیں، اتنے آرام سے ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ان کی برائی کو اسٹیمپ آؤٹ کر دیتے ہیں جیسے. تو کسی کی مذمت کو بیان نہ کرنا. نمبر 2 کیا ہے، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا مطلب کہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، ہے نا. اور یانیت سے آپ کو پتہ ہے، یعنی جیسے آپ کہیں کہ کسی کو ننگا کر دینا، ہے نا، کسی کے اوپر سے یعنی کسی کی برائیوں کے اوپر سے پردہ اٹھا دینا. ایک تو ہے کہ کسی کی برائی بیان نہیں، اب کوئی سامنے ہے اور کوئی ایسا عمل کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس عمل کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ اس کو شرمندگی ہو. اور آپ دیکھیں ہم کتنا لوگوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بھی چیز ہو، اچھا یہ تم نے ایسے کیوں کیا، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں ایسے لے کر آتے ہیں، اس کو ایسے نہیں ایسے پیش کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان محفل میں نا شرمندہ ہو جاتا ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کی کوئی بات لائی بھی جاتی نا، بتایا جاتا اس شخص نے ایسا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب سب کے سامنے ہوتے اس شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرنے لگے. یعنی اس شخص کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے تو کیسے کرتے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہنے لگے یا ایسا کرنے لگے. اب آپ دیکھیں جو شخص ہوتا تو وہ خود ہی سمجھ جاتا کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی، بجائے اس کے کہ اس کا نام لے کر اعلان کیا جاتا کہ اس نے ایسا اور ایسا کیا ہے. تو عام طور پر نا جب محفل اور مجلسوں میں، اسی لیے پڑھا اس سے پہلے جو آداب مجالس ہم نے پڑھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلوں کو کس طریقے سے تشکیل دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلوں میں امت کی اور صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی تھی کہ جس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرمندہ کرنے لگتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تمام ساتھی کیسے ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے. اور آج ویسے ہی امت مسلمہ ایسے بدترین اخلاق کا شکار ہے، اس وقت جو ہے نا وہ میری اور آپ کی کیا حالت ہوتی، کیونکہ پھر وہی بات کہ ایک عالم کی غلطی پورے عالم کی غلطی ہوتی ہے نا. اور پھر وہ مشہور ہی ہے نا کہ سپہ سالار نے کہا اگر ہم انڈے چرائیں گے تو ہماری فوج مرغیاں چرانے لگے گی. اور آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے حکمرانوں کی کیا حالت ہے، تو عوام کی حالت بھی ویسے ہی نا. اس لیے جو قائد ہے، لیڈر ہے، اس کا جو کردار ہے نا وہ یعنی اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ تربیت پانے والے ہیں، ہے نا. اصلاح کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور اس میں کیا ہے کہ کسی کو شرمندہ نہ کیا جائے. اچھا ہم اپنے بچوں کو ہی سب کے سامنے شرمندہ کرنے لگتے ہیں، اور بچے کیا اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ نے سب کے سامنے کیا کیا، امبیرس کر دیا، ہے نا. بڑی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، ہر انسان نا اپنے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، اور ہمارے بچے کچھ زیادہ ہی ہیں، کچھ زیادہ ہی فراجائل ہیں. تو وہ ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ، اور پھر اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ یعنی درست بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. تو بس جیسے بعض اوقات مائیں بس ایسے ہی کوئی ان کی کوئی ایسی بات بتا رہی ہوتی ہیں تو بس ان کو یہی ہے وہ کہ کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، ہے نا. تو اپنے ہی بچوں کو نا ہم اپنی ہی کسی زبانی نا جیسے شرمندہ کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر بچے ان کی شخصیتوں میں نا خامی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، ایک سقم رہ جاتا ہے وہ، یعنی نفسیات جو ہے نا وہ بری طرح جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. اس لیے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نفسیات کے بارے میں جو مہارت ہے نا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے نا اتنے بہترین عمل کو سامنے رکھا ہے کہ چاہے وہ اس دور کے ہوں، ہمارے آگے آنے والے، گزر جانے والے تمام ادوار کے لوگوں کے لیے نا اس کے اندر جو ہمیں جو اخلاق کمال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ کسی کو جو ہے نا وہ آر نہیں دلانا، کسی کو جو ہے وہ شرمندہ نہیں کرنا کسی بات پہ. اچھا قرآن کا اگر اس معاملے میں ہم اسلوب دیکھیں تو تمام دشمنان اسلام کے نام قرآن میں موجود نہیں ہے نا. چند
جو کہ نا یعنی انگلیوں کے اوپر جو فرعون اس میں اول نمبر پر ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے 3 ہیں بلکہ 4 ہیں، یعنی پھر اس کے بعد قارون، حامان، سامری. ٹھیک ہے، 4 نا انہی کے دور کے ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نہیں، نام کا ہے نمرود، آزر، ان کے اپنے والد. ٹھیک ہے، ہاں نہیں نام نہیں آیا نا، نام کی بات ہو رہی ہے. ذکر تو پھر وہ تو ذکر تو ہے آزر، ہے نا، ابھی ہی آزرا ہے نا. اور ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کا ذکر ملتا ہے. یہ 6 ہیں صرف دشمنان اسلام جو نام کے ساتھ موجود ہیں. باقی آپ دیکھیں ہزاروں ہیں لیکن نام نہیں لیا گیا سب کا، ہے نا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا یعنی یہ نہیں ہے، کردار بتایا گیا. وہی بات کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے نا، تو کردار بتا کے شرمندہ کیا گیا. اور پھر وہی ہے کہ whom it fits، ہے نا، جس کو یہ فٹ آ جائے جو اس کردار میں، چاہے اہل ایمان کا بتایا جا رہا ہے یا ان کا ایک تقابلی جائزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نا ایک انداز بہت واضح انداز میں بتایا گیا، اچھائیاں یہ ہیں، برائیاں یہ ہیں، لیکن انگلی رکھ رکھ کے نہیں بتایا گیا کہ یہ. ہاں جن کا نام بتانا ضروری تھا، مقصود تھا، ان کا نام جو ہے وہ بتایا گیا. فرعون، قارون، حامان، سامری. 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور، ابراہیم علیہ السلام کے آزر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو لہب. بس آپ دیکھیں نام نہیں ہے وہاں، کردار ہے. قال الملأ، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا. اب اونٹنی کی کونچے شخص کاٹ رہا ہے لیکن نام نہیں لیا گیا، مطلب بتا دیا گیا کہ بس کسی نے کیا نا. تو ایک کیٹیگری ہوتی ہے ناموں کے ساتھ. ہمیں یہ 6 مخالف ہے جو دین کے نام ملتے ہیں نا، تو کسی کو آر نہ دلانا نا. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ بھی جو کہ کریم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ان کریم، یہ بھی جو ہے نا کریم رسول ہیں جنہوں نے نا کسی کو شرمندہ نہیں کیا. آپ دیکھیں ان کے سامنے ابو سفیان آئے تو اس کو شرمندہ نہیں کیا. کب آ کر نا 21 سال بعد ابو سفیان اسلام لے کر آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے کر آتے ہیں، ان کو بھی شرمندہ نہیں کیا. احد میں تم نے کیا کیا تھا، شرمندہ نہیں کیا. اکرمہ بن ابی جہل کو دیکھیں، وہ بھی فتح مکہ کے بعد، ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے، اور اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. میں تو اتنی حیران ہوئی. سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور کہا مرحبا یا راکب المہاجر. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایسے دشمن کا یعنی صرف یہ نہیں کہ اسلام قبول کر لیں، کھڑے ہو کر استقبال کریں. آپ دیکھیں پھر بات ہو جاتی ہے وہ سردار کے بیٹے تھے نا. تو ابو سفیان خود سردار تھا اور اس نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان عزت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان. ان کو وہ عزت دے دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جو مقام تھا نا اس کو وہ عزت دے دی، کیونکہ یہی طریقہ ہے یعنی معاشرتی طور پر جینے کا نا، کہ جس کا جو مقام ہے نا اس کو وہ عزت دی. وہ بھی سردار کے بڑا سردار ہے، ابو الحکم کہلاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھڑے ہو کر اور کہا مرحبا یا راکب المہاجر، یعنی اے سوار مہاجر، کیونکہ وہ کشتی پہ چلے گئے تھے نا سوار ہو کر اور پھر واپس آئے تو کہا مرحبا ہے. اور ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اکرمہ مجھے ابو جہل کی آنکھوں میں خیر نظر آتی. آپ یہ سوچیں، میں کہتی ہوں وہ آنکھیں جو ابو جہل کی آنکھوں میں خیر دیکھ سکتی ہیں، اور کہا لیکن وہ خیر تم ہو اے اکرمہ. یعنی وہ آنکھوں کی خیر اس خیر سے فائدہ نہیں، لیکن وہ خیر نسلوں میں جو ہے وہ منتقل ہونی تھی، اور وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ خیر آئی، اور وہ بہترین مسلمان ہوتے ہیں اور بہترین سپہ سالار ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی یہ خاصیت ان کے پاس تھی. تو آپ دیکھیں پھر وہ یعنی معاف بھی کیا، نہ ہندا کو شرمندہ کیا، نہ حبشی کو کیا، نہ وحشی کو کیا. صرف معاف نہیں کیا، کسی کو آر نہیں دلائی، شرمندہ نہیں کیا. ہمارے پاس اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے ہم تو اس کو ایسا رگیدتے ہیں نا، ایسا اس کو پٹکتے ہیں نا کہ دیکھا کہ تمہاری غلطی تھی اور تم کو آنا پڑا نا میرے پاس جھک کر معافی مانگنے، کہ وہ سوچے کاش میں معافی نہ مانگتا تو بہتر تھا. تو یہ کہ وہ معاف کرنا اور یہ کہ شرمندہ نہ کر کے معاف کرنا، عزت دے کے معاف کرنا.
اور کسی کو آر نہیں دلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شرمندہ نہیں کیا کرتے تھے. اچھا, اور پھر اس کے بعد کیا ہے, کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے. اب یہ نا تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے, پچھلی کلاسز میں یہ سوال کہ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے, یہ بھی یہی بات ہے. تو نہیں, عیب جوئی کیا ہے, کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے, عیب جوئی ایک تو یہ کہ کسی میں برائی موجود ہے اور نہیں کی جا رہی, ٹھیک ہے, اور یہ تیسری چیز کیا ہے کہ کسی کی عیب جوئی کرنا, یعنی لوگوں کے عیب جو ہے وہ ان کے اندر تلاش کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے. اور جو کوئی کسی کے عیب چھپائے گا, ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ چھپائیں گے. اور اگر کوئی کسی کے عیب تلاش کرنے کے در پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑیں گے, ہے نا. تو اللہ اس کے عیبوں کی تلاش کرے گا. جو کسی کے عیب تلاش کرنے کے در پہ ہوگا تو اللہ اس کے عیب ظاہر کر کے رہے گا, چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا کیوں نہیں, یعنی اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیا جائے. تو ایک تو کیا ہے کہ کسی کے عیبوں کو چھپانا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. اور آپ دیکھیں ہمیں کتنی ضرورت ہے, دیکھیں آپ میں ہوں یا آپ ہوں, ہم میں سے کوئی, میرے اندر ہزاروں برائیاں ہوں, لیکن میں یہ نہیں پسند کروں گی آپ کے سامنے آئیں, ہے نا. اب اگر مجھے کسی کی برائیاں پتہ ہیں, کوئی نہیں پسند کرے گا کہ میرے سامنے آئے یا محفل میں آئے سامنے. اب ان کو کیا کیا جائے, کور اپ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, قیامت کے دن میرے عیوب کی پردہ پوشی کریں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے آج نہ کھلیں, اگر آج نہیں کھلے تو قیامت کے دن تو سامنے آنے ہیں نا وہ برائیاں, تو اللہ تعالیٰ کرے گا ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ کور اپ کر دے گا, ڈھانک دے گا, ہے نا. اور اگر دنیا میں دوسروں کے عیبوں کی تلاش, عیب جوئی کیا ہے, ان کے عیوب کے در پہ ہو جانا, جس کو جستجو کہتے ہیں نا, جو جو ہے نا وہاں پر, یہی یہاں پر عیب جوئی ہے, عیبوں کو تلاش کرنا. اب ہمارا کیا ہے, ایک تو یہ کہ برائی ہے تو بیان کرنا, کسی کی مذمت کرنا, اور یا یہ کہ اگر نہیں ہے تو تلاش کرنا کہ ہے کیا. تو عیبوں کی تلاش کو چھوڑ, یعنی اس سے نا یہ پتہ چلتا ہے برائیوں سے مکمل اجتناب, ہے نا. خود بھی کرنے سے رک جانا اور لوگوں کی برائیاں تلاش, دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, میاں بیوی کے کیا تعلقات ہیں, اولاد کا کیا معاملہ ہے, سسرال کا کیا معاملہ ہے, بھائی بھائیوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں, جٹھانی دیورانی کیسے رہتی ہے. ہمارا نا معاشرہ بس لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ جستجو میں رہتا ہے. اور اس کو سورہ حجرات نے کیا, ولا تجسسوا, ٹھیک ہے نا. اور پھر وجتنبوا الظن, ہے نا, گمان. ہم کیا کرتے ہیں, دوسروں کے عیوب کو نا گمان کر لیتے ہیں, یہ برائی, یہ عیب اس میں ایسے ہی پایا جاتا ہے, اور پھر پڑھتے ہیں ولا تجسس, پھر ہم کرتے ہیں جستجو, تجسس, آخر ہو کیا رہا ہے, وجہ کیا ہے نا. اور ان دونوں چیزوں نے سورہ حجرات کو جو ہے وہ منع کر. یہ پوری 6 چیزیں ہیں سورۃ الحجرات میں, یہ 6 معاشرتی اصلاح ہے کہ جس کو روکا گیا تاکہ معاشرے کی تعمیر نہ اسلامی اقدار پر تعمیر ہو سکے. اور آپ دیکھیں یہاں پر بھی 6 باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا, اور 3 باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو محفوظ رکھا, جس میں کیا ہے کہ کسی کی عیبوں کی تلاش نہیں کرنی, بس وہ یعنی پسے پردہ جو چیزیں ہیں نا ان کو پسے پردہ ہی رہنے دیا جانا چاہیے. ولا تجسسوا, اور تجسس نہیں کرنا چاہیے. کیوں, کیا, کیسے, چھوڑ دیں. ہم اتنے زیادہ دوسروں کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں نا کہ وہ جو معاملات کی جو ٹو لگانی ہوتی ہے نا, کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے نا. اور میں ابھی پچھلے دنوں یہ ایک, اور وہ واقعی ایک اچھی بات تو تھی لیکن ایک عجیب بات تھی کہ کسی سے سوال کیا کہ میرا یعنی بچہ ہے اور وہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو میں اس کا فون دیکھتی ہوں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے, انہوں نے کہا 17 سال. کہتے ہیں آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ 17 سال کے بچے کا فون جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. میں تو اتنی حیران, میں کہتی میرا بھی جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس نے کہا نہیں دیکھا جا سکتا, وہ ایڈلٹ ہو چکا ہے.
اگر آپ نے اس سے پہلے کے 17 سال ضائع کر دیے تو بس اب آپ صبر کیجیے، ہے نا. اور اگر آپ نے وہ 17 سال ضائع نہیں کیے تو آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے فون کو جو ہے وہ چیک کر سکیں اور دیکھ سکیں. اپنی اولاد کے لیے تجسس کی اجازت نہیں دیتا قرآن، سچی بات یہ ہے. اور واقعی یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ ہے کہ رات کو گزرے ہیں اور گھر کے باہر سے وہ گانوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، تو پھر وہ خود ہی ازیوم بھی کیا کہ شراب نوشی ہو رہی ہوگی، اور جب اندر گھر میں پھر اس کی دیوار سے کود کے اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے نا. اور دوسرے دن کورٹ میں مقدمہ تھا نا، تو اس شخص نے آ کے کہا، حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. آپ اس کی میں کہتی ہوں ہمت دیکھیں، ہے نا. کیونکہ پتہ ہے کیا پھر کیا ہے، پھر وہی جو باؤنڈریز ہے نا ان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی نا. کہ آپ میرے گھر میں بلا اجازت آئے، آپ دیوار کود کر آئے، آپ نے تجسس کیا. عدل بھی تھا وہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انتہا کیا ہے. صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ انتہا کیا ہے. کہ اپنے بچے کے متعلق ایک بات میں کہہ رہی ہوں، یعنی پھر ہم بہت زیادہ کرتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو ایک جو پرائیویسی کا حق دیا ہے نا، یہ بتانا مقصود ہے. یہ یاد رکھیے، ہر بچے کی آپ کی اولاد ہے لیکن اس کی ایک پرائیویسی. آپ کا شوہر ہے، اس کی ایک پرائیویسی. آپ کی بیوی ہے لیکن اس کی ایک پرائیویسی. آپ کی دوست ہے، جگری یار ہے، لیکن اس کی ایک پرائیویسی. اور اگر وہ آپ کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتا، آپ کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے مجھ سے پردہ کر رہے ہو تو مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. ہمیں تو ان کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. کیوں پتا ہو آپ کو؟ ان کی ہر بات کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اسلام نے یہ پرائیویسی ایکٹ نا، اور جو اونرشپ ہے نا، کچھ ایسی خاصیات ہیں یعنی خصوصیت اسلام ہے کہ جس میں اسلام نے کسی کو داخل ہونے، یہ میری اونرشپ ہے نا، یہ میری اونرشپ ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میری ایک پرائیویسی ایکٹ ہے، میرا اپنا ایک، جیسے ذات کے گرد ایک حالہ ہے، حولہ ہے ایک، میں اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی. ڈن. بس اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر داخل ہو. آپ چپ رہنا چاہتی ہیں، آپ کو اسلام نے اجازت دی، آپ چپ رہ سکتے ہیں، ہے نا. لیکن ہم پھر یہ کیا کرتے ہیں، جو کسی کے عیب جوئی ہے نا، اس کی پرائیویسی میں دخل انداز ہو کرنا، پھر وہی خامیاں ہوں گی. بچے ہیں نا، ان کی عمر آپ دیکھیں کتنی نازک ہے. آپ ضرور یہ نہیں کہ آپ ان کی دیکھ بھال چھوڑ دیں گے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے اگر وہ دروازہ بند کر کے آرام کرنا چاہتے ہیں نا، پلیز انہیں کرنے دیں. ورنہ وہ چور دروازے تلاش کر لیں گے. آپ یاد رکھیے، اگر ہم نے ان کو جائز تفریح نہ دی، ان کا جائز حق نہ دیا نا، تو پھر آپ کتنے بھی فون چیک کر لیں، ضروری نہیں آپ وہ پا جائیں جو آپ ڈھونڈنا چاہیں. اور آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی برائیاں ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، ان کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. اور زیادہ آپ یہ سوچیں. اور آپ کو پتہ ہے وہی بات، یہاں کے بچے سینسیٹیو بھی ہیں، وہ تو ایک دم ہتے سے اکھڑ جائیں گے کہ اٹس مائن. ان کے پاس تو ویسے ہی جو مائن اور مائی اور آئی ہے وہ تو بالکل ہی ایک مختلف ہے. میری بانجی اتنی چھوٹی سی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنے کمرے کے بعد ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگایا تھا، ہر وقت کھلا رہتا تھا، اور اس میں نا ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگایا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ بعض چیزیں یعنی ایسے ہی ہوتی ہے. انسان اب کچھ لمحوں کے لیے وہ یعنی خاموش رہنا چاہتا ہے، تو اس میں نا تجسس کی ممانعت ہے. اور وہ ہم تجسس کیا کر رہے ہیں، وہی عیب جوئی. کیا ہو رہا ہے، کوئی کہاں سے آیا، اتنی رات کو کوئی گھر کیوں گیا، یا کسی اور کے گھر کے بارے میں وہاں سے آوازیں آ رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا، اور یہ آیا تو. اور ویسے تو خیر آج ساری آوازیں میڈیا پر خود ہی ڈال دیتے ہیں. اداس ہیں تو پتہ ہے اداس ہیں، مایوس ہیں تو پتہ ہے مایوس ہیں، ڈپریشن ہے تو ڈپریشن ہے، کھا رہے ہیں تو کھا. مطلب یہ کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں نا معاشرتی، ان کی نا ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دی کہ کسی کی نا عیب جوئی نہ کرنا، اس کے عیبوں کو تلاش نہ کرنا. بہت سارے ہوں گے کسی میں، لیکن اگر ان کی اچھائیوں کو تلاش کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، صحابہ کرام کی اچھائیوں کو تلاش کیا، ان کی ان اچھائیوں کے مطابق ان کو کام دیا اور ان کی اصلاح کی. جس میں جو اچھائی تھی وہ کام لے لی، ہے نا. اب اگر کوئی بول نہیں سکتا نا، ہم تو یہ کہہ کے کر اسے مار ڈالتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا، حالانکہ وہ لکھ بہت اچھا سکتا ہے نا. لیکن ہم اس کے لکھنے کی صلاحیت سے کام نہیں لے رہے. ہم کیا کہتے ہیں، وہ تو بول ہی نہیں سکتا. کوئی آپ کے بچے ہیں مختلف ہوتے ہیں نا، یہ تو بس بالکل ہی پیچھے، حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی بہت اچھی صلاحیت. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اچھا پکا سکے، کوئی اچھا سجا سکتا ہے،
کوئی اچھا پیش کر سکتا ہے، ہر کسی کی سوچ اور اس کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو ہم ایک پیمانے پہ لے آتے ہیں، جیسے وہ ایک حسن کا پیمانہ مقرر کر لیا، ہم نے بھی صلاحیتوں کے کچھ پیمانے اور اوزان مقرر کر لیے، یہ درست نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہر صحابی کو ایک مختلف کام دیا گیا اور وہ اس کام میں اور صلاحیت میں پورا پورا اترا ہے، اس نے اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ وہ کام کر کے دیا ہے نا، نہ اس میں عورتیں پیچھے تھی، نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد پیچھے تھے، نہ صحابہ نہ صحابیات، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام تھے جس کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ ایک کام دیتے ہوئے اگر اس کی ہزاروں برائیاں دیکھی جائیں تو پھر دنیا میں کوئی انسان کوئی کام کرنے کے لائق نہ رہے گا میری پیاری۔ اس لیے عیب جوئی اور برائیوں کو تلاش کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیجیے، اچھائیوں کو سامنے لے کر آئیے، ان کو پروان چڑھانا ہے، یعنی وہ اچھائیاں، وہ تخلیقی صلاحیتیں جو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگ نا کل معدن، معدنیات کی طرح ہیں، الناس کل معدن، یعنی وہ معدنیات کے ذخائر کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں جتنا کھودتے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، نکلتا آتا ہے، نکلتا آتا ہے، نکلتا آتا ہے۔ تو جب لوگوں کی صلاحیتوں کو، ان کے کاموں کو استعمال کیا جاتا ہے، کیا جیسے ایک پیٹرول کا ایک کنواں نکل گیا اور تیل آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے، تو الناس کالمعادن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیل کے اوپر دھیان، یہ نہیں دیں کہ یہ سونا کیوں نہیں ہے یا یہ ہیرا کیوں نہیں ہے، ہم یہی کہتے چلے جاتے ہیں نا۔ تو اگر کسی کی برائیاں نہیں دیکھنی بلکہ ان کی اچھائیوں اور ان کی صلاحیتوں کے تحت ان کے ساتھ معاملہ بھی کرنا ہے، اور بس وہی جو اچھائی ہے نا اسی کو پروان چڑھاؤ۔ فی زمانہ معاشرے میں اتنی برائیاں موجود ہیں کہ عیب جوئی کا تو کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے کہ ہم برائیوں کو تلاش کریں، ہمیں ان برائیوں میں سے اچھائیاں نکالیں۔ ابو جہل کی آنکھوں میں خیر دیکھنے والی آنکھ نا وہی خیر کو ڈھونڈ سکتی ہے، اور پھر وہ خیر نا غالب آتا ہے، تو کسی کی جو ہے نا وہ عیب جوئی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات نو کے زبان پہ لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ اب دیکھیں ماشاء اللہ، یعنی زبان پر نا وہ بات آئے جس سے کچھ مل جائے، ریوارڈ مل جائے، ورنہ وہ ایک گہری کھائی میں الفاظ گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات، جو زبان کی جو حفاظت ہے نا، آپ کی جو گفتگو اور کلام کو جو بار بار لکھا ہے نا، اور میں آپ کو وہ بتا، میں نے جو 40 پوائنٹ لکھے اس میں صرف ایک ہی بار لکھی ہے گفتگو، اور اس کے تحت کے سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں پوری ظاہر ہے کہ بکھری ہوئی ہے کہ فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، آپ کی زبان پاکیزہ تھی، ہے نا، اور اس پاکیزہ گفتگو میں آپ کیا دیکھیں، وہی بات نو کے زبان پہ لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی تھی۔ آپ کی باتیں آپ کو ریوارڈز دلانے والی ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کوئی شخص ایک بات ایسی کہتا ہے اور وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے نا، اور یہ زبان کی کھیتیوں کے سبب منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا کا ایک کلمہ وہ ایسا کہتا ہے، ایک جملہ وہ ایسا کہتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ گھسیٹ کر جو ہے نا وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے، یعنی ایک جملہ اسے جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ کبھی کسی کا دل توڑ دیتا ہے نا، پھر وہ کسی کی برائی کر دی، کسی کی غیبت، کسی کو اتنی سخت ہم نے باتیں کہہ دی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں تمہیں معاف نہیں کروں گا، سم ٹائم، ہے نا، اور ہم یہ کس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے پیاروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے۔ ابو جہل اور ابو سفیان تو بہت دور کی صف میں کہیں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ وہی بات نو کے زبان پہ لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہو، اپنی گفتگو کو نا، اس میں آپ دیکھ لیں اس پاکیزہ اخلاق میں نا، پاکیزہ گفتگو کتنی زیادہ جو ہے وہ ضرور، اور پھر وہی ہے کہ اس کو کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ہے نا، کہ وہ چاہیے کہ وہ خیر کے یا پھر وہ کیا کہے، وہ خاموش ہے۔ اس لیے میں نے لا یعنی بات میں آپ کو مختلف احادیث بتا دی کہ جو خاموشی، اور پھر جس کو کہا گیا کہ خاموشی عین عبادت ہے، یا وہ بات جس میں ثواب کی امید ہو، جس سے ثواب جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے، ورنہ پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یعنی جو بولا ہے تو 7 لاکھ احادیث تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، 7 لاکھ احادیث ہیں، تو بات کی ہے تو احادیث ہے نا، لیکن وہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں کیا ہے، وہ 7 لاکھ بھی ہے نا ثواب کی امید ہے، صرف ایک امام کو یاد ہے، اور باقی اماموں کا اگر آپ لکھتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی جو ہے وہ تقریباً جیسے 12 لاکھ تک جو ہے وہ احادیث کا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے نا، وہ بھی یہ کہ ظاہر ہے کہ ریکارڈڈ ہے، تو جس میں ثواب کی امید ہوتی۔
تو ثواب کی امید کے ساتھ بات کرنا نا، دراصل ہماری باتیں جو ہیں وہ ان کا اگر ہمیں اجر مل جائے، ورنہ پھر وہی کہ لا یعنی بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشیں یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے۔ اچھا، یہ آداب مجالس میں ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، دوسری بات یہ کہ اب جو یہ باتیں آگے جتنی بھی آ رہی ہیں نا، یہ کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں میں کیسے ہوتے تھے۔ اب یہ ہے احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محافل میں روز موجود ہوتے، صبح اور شام موجود ہوتے، لیکن تقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم متاثر نہ ہوئے، ہے نا۔ ان کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ گویا آپ دیکھیں کہ پرندے ایک ہلکی سی جنبش سے اڑ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب ایک انسان بیٹھے ہوں اور گویا کے ساتھ یہ روایت بھی آتی ہے کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے نا، اور یوں لگتا کہ بس وہ ایک لکڑی ہے جو کہ یہاں پر جو ہے نا وہ گڑی ہوئی ہے۔ یعنی انسان آپ دیکھیں مسلسل موو کرتا رہتا ہے نا۔ تو یہاں پر ان کی حالت کیا تھی کہ جیسے ایک تو یہ کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، اگر ہلکی سی بھی جنبش کی تو اڑ جائیں گے، اور یا پھر یہ کہ پرندے آ کر سروں پہ بیٹھ ہی جاتے ہیں اور ان کو لگتا نا کہ یہ انسان ہے جو موو کر سکتا ہے۔ یہ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محافل میں موجود ہوتے تھے لیکن ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا، اور اسی پہ پھر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث کی محفل میں ہمارے ادب، احترام اور تقدس کو بھی اسی طرح شامل حال ہونا چاہیے۔ پھر وہی سورہ حجرات ہے، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے نا۔ اور اے اہل ایمان، تم نبی کی آوازوں سے اپنی نمازوں کو بلند نہ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کے قدموں سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ تو یہ ادب اور احترام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احترام پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہوں کہ تمہیں جنبش بھی نہیں کرنی یا ہلنا بھی نہیں ہے، یہ حکمن نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے نا، اور یہ اتباع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ پھر وہی ہے کہ جن کا اللہ ہمیں سکھائے احترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ایسے احترام کے ساتھ وہ موجود تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ اب آپ دیکھیں محافل کا ادب کیا ہے، پھر آگے بھی دیکھیں گے۔ جب کوئی ایک بول رہا ہو نا، باقی سب کو کیا کہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ جب ہم ایک ساتھ بولنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کسی کی بھی بات سمجھ نہیں آتی، نہ اثر ہوتا ہے نہ ہی سمجھ آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بولتے، صحابہ کرام نہیں بولتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ یہی نا مجلس کا پھر جیسے ظاہر ہے استاد اور شاگرد کا، کوئی ٹیچر ہے، کوئی انچارج ہے، کوئی کمانڈر ان چیف ہے، اب جنگ کی ہدایات دی جا رہی ہیں اور سپاہی آپس میں بول رہے ہیں، تو کیا کوئی ہدایت سمجھ میں آ سکتی ہے یا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے تو نا خاموشی اور پھر سننا اور اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو پھر لوگ گفتگو کرتے، اس کے بعد اجازت ہوتی، پھر آپ دیکھتے ہیں سوالات ہمیں ملتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ کیا، کیسے؟ تو باتیں کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن باتیں ادب اور احترام کے دائرے میں، ہے نا۔ اور کیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے، فضولیات کی گنجائش نہیں تھی چاروں طرف، ہے نا۔ آپ کے پاس جو ہے نا فضول گپ بازی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں صحابہ کرام نے سنا نا، اگر وہ سب باتیں کر رہے ہوتے تو کیا وہ سن سکتے تھے اور روایت کر سکتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بولے، حضرت عمر فاروق یہ بولے، یعنی کسی کا بھی نام لے کر کے پھر انہوں نے یہ کہا؟ انہوں نے سنا تو کہا نا۔ اگر ہم سنیں گے ہی نہیں تو ہم کیسے اس سوال کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے جواب کو سمجھتے؟ اس لیے ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے، سوال بار بار دہرایا جاتا ہے، کیونکہ کسی نے سوال بھی نہیں سنا ہوتا اور جواب بھی نہیں سنا ہوتا۔ تو کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کرے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے انسانوں، کئی سو انسانوں کی محفل ہے یہ، ہے نا، اس کے اندر یہ عالم ہے، یہ ادب آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل لینا،
پوری جماعت کو جو ہے وہ سکھا دیے ہیں. ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا ہے نا. اب آپ دیکھیں اختلاف نہ ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے اختلاف نہ ہونے کا کیونکہ وہ سب کے دل نا وہ اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے حکم کی تعمیل کے لیے نا یکساں تھے نا, یکجا تھے. اور اس لیے کہا گیا کہ وہ ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص تھا. سب اس بات کے اوپر کیا ہوتے راضی ہوتے. اسی لیے ہمیں صحابہ کرام میں اختلاف رائے کم سے کم ملتا ہے. اگر ہے تو پھر وہی کہ دلیل کی بنیاد پر ہے, علم کی بنیاد میں, آپس کے اختلاف کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, اس بات کی بنیاد پر نہیں. اگر ہے نا تو وہ علمی دلیل, جیسے قرآن نے مختلف چیزیں بیان کی, احادیث نے کبھی کچھ بیان کیا کبھی کچھ بیان, اس بنیاد پر ہے. لیکن آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں. وہ ایک کلمے کے اوپر نا, ایک بات کے اوپر سب کے دل نا یکساں طور پر ان کے دھڑکتے تھے. وہ ایک یکجا تھے اور اسی لیے تو وہ جماعت بنے والذین معہ والذین معہ, اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا. اور جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے. اب آپ دیکھیں اس میں کیا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق. وہ جو میں اکثر کہتی ہوں نا, ہمارا امام ہنسنا ہی بھول گیا, ہمارا عالم نہ ہنسنا ہی بھول گیا. اس میں کیا ہے, جیسے ایک ساتھ ہونا, ایک یکسانیت ہونا. اور جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان محافل میں ہنسی بھی تھی, سنجیدگی بھی تھی, احترام بھی تھا, ادب بھی تھا, یعنی مزاح بھی تھا, شوخی اور شگفتگی بھی تھی, اور اس کے اندر ہنسی بھی تھی. اور وہ لکھا ہے نا کسی عالم نے کہ صحابہ کرام قہقہے بھی لگاتے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھا, ہے نا. ہنسنا ایمان کے منافی نہیں ہے. مذاق اڑانا یا عیب جوئی اور القاب برے کر کے وہ تمسخر, وہ منع کیا گیا ہے. ہنسنا منع نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک خوشی کا, ایک شگفتگی کا اظہار منع نہیں ہے, اور لوگ بھی ہنستے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے. اب یہ نہیں کہ لوگ ہنس رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان سے کہیں علیحدہ رکھا ہوا کہ یہ ہنسیں گے اور ہم نہیں ہنسیں گے نا. نہیں, جب وہ ہنستے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے نا. اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کرتے. یہ وہ جو انسان ہونے کے لحاظ سے یکسانیت ہے نا, ہمیں یہ پتہ چلتی ہے نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح, حصے مزاح بھی تھی, آپ ہنستے بھی تھے, آپ مزاح جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ باقاعدہ طور پر کیا بھی کرتے تھے. آپ نے نا وہ سخت اور درست جماعت تیار نہیں کی تھی, یاد رکھیں. ایک وہ جس میں نرم خوئی بھی ہے, جس میں دین اللہ کی حدود سب سے اول نمبر پر ہے, اور جس کے اندر ایک انسانی جو مزاج ہے, جو ہنستا بھی ہے, جو اداس بھی ہوتا ہے, جو روتا بھی ہے, جو خوش بھی ہوتا ہے, جو تعجب بھی کرتا ہے. کسی بات پہ حیرت کا اظہار ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر جو ہے وہ تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. اجنبی آدمی درست کلامی سے کام لیتا تو اس پر صبر کرتے. اب یہ یاد رکھیں, جاننے والا نہیں کر سکتا تھا نا ایسا, یعنی صحابہ کرام تو ایسا کرنے کی کا تصور بھی نہیں ہے نا. اور ہمارا بھی کہ وہ درست کلامی سے کام لے, کوئی اجنبی آ جاتا, پھر وہی کوئی عربی آ گیا, کوئی بدوی آ گیا, کوئی اجنبی آ گیا اور اس نے آ کر نا سخت کلامی شروع کر لی, تو پھر کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر صبر کرتے. صحابہ کرام تلواریں لے کے اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور ان کو روکتے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اجنبی اگر آتا ہے, یعنی ہماری کلاس میں, اس کو نہیں پتا نا یہاں وہ آ کر سلام بھی کر سکتا ہے, وہ آ کر کوئی بات بھی پوچھ سکتے, اس کو نہیں پتا کہ یہاں کا حال کیا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم سب اس پر دوڑیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا نا, نہیں. اس وقت اپنے آپ کو تھامنا, صبر سے کام لینا, اسے بہت اچھے انداز میں بتا دینا کہ معاملہ یہ ہے. یہی جو ہے نا وہ ہماری جو معاشرتی اصلاح ہے نا, یہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ اگر کوئی اجنبی آ جائے اور وہ سخت کلامی, درست کلامی, ہمارے جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر کوئی بات کرے تو کیا کریں, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور فرماتے جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں, کیونکہ لوگ نا مسجد نبی میں کچھ لینے بھی آتے تھے نا, اجنبی ہیں, اب دیکھا ہے کچھ مل جائے گا, تو وہ آ کر نا ذرا وہ مانگتے بھی تھے تو سخت کلامی کے ساتھ مانگتے تھے, ہے نا. یعنی ایک مانگنے والا ذرا جھک کے مانگتا ہے نا, تو وہ آپ کو پتہ یہ اجدر, تو وہ جھک کر نہیں مانگتے تھے. تو کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی حاجت مند ہے اور اپنی حاجت کی طلب میں, تو اسے سامان ضرورت سے نواز دیں. پھر وہی جو دینا ہے نا, اجود الناس ہم پڑھ چکے, اور یہاں پر پھر وہ اجود الناس کے اندر ہی آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود نوازا بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ تم بھی جو ہے وہ حاجت مند کو کیا کرو، اس کی ضرورت سے نواز. کیونکہ اس وقت نہ اس کو نہ کسی واعظ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی اسلامک لیکچر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اپنی حاجت کی طلب کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وہی آپ بھوکے کو آپ جو ہے نا نماز کی اہمیت پہ لیکچر نہیں دیں گے، یا آپ اس کو کسی ہیلتھ ڈائٹ کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ہے نا. بھوکے کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، پہلے اس کا کھانا پورا ہو جائے، اس کے بعد اس کو جس طرف بھی آپ نے رہنمائی کرنی ہے، اچھائی کی طرف، اسلام کی طرف رہنمائی کریں. اس وقت جب وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہونا تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اسے سامان ضرورت سے نواز دے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے ہی، صحابہ کرام میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر دینے والا سخی تھا. وہ جو سبقت فی الخیرات ہے نا، وہ کیا تھی؟ میں یہ نیکی کیسے کر لوں، میں اس کو کیسے جو ہے وہ اس کی ضرورت سے نوازوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ ان کا رخ صحابہ کرام کی طرف پھیر دیتے. کسی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا، کسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا، کسی کو ابو طلحہ کی طرف بھیج دیا. یعنی جس کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر لوگوں کے پاس بھیج دیتے کہ وہ جو ہے وہ تمہاری ضرورت پورا کر دیتے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور یہ تربیت ہی تھی کہ آپ جس کے پاس اس شخص کو بھیجتے تھے وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے. تو کہ اسے سامان ضرورت سے نواز دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے. اور یہ بھی تربیت کے لیے تھا، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعریف چاہیے تھی، بلکہ کیا تھا کہ جس پر احسان کیا جائے ضروری ہے کہ وہ اس احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرے. ٹھیک ہے، ورنہ وہی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس سے کسی قسم کی جزا اور شکر کے طالب نہیں ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ تربیت کے لیے، کہ امت کی تربیت ہو، اس کو پتا چلے کہ جس نے تمہارے اوپر احسان کیا اس کا شکر ادا کرنا ضروری. کیوں؟ کیونکہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ آپ کو کسی ثنا کی اور تعریف کی ضرورت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے. یعنی جب کچھ احسان کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر شکریہ ادا کیا جانا چاہیے. اور یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ شکریہ ادا کریں، بعد میں احسان کا بدلہ احسان سے اتارنا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور ہم نے دیکھ لیا کہ آپ جفا جو نہ تھے اور آپ نے ہر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ اتارا، اور خود فرمایا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ جو ہے وہ چکا دیا. خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے. تو یہ وقار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کے وقار کو نہ کسی مقام پر بھی گرنے نہ دیا. وہاں جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ جفا جو اور حقیر نہ تھے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہا تھا نا کہ آپ جفا کر کے چھوٹے نہیں بنے تھے نا، اور آپ ہمیشہ ایک وقار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہتے. اب یہ نہیں کہ ہر وقت ہنسی مذاق ہو رہا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو زیادہ ہنستا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کا روب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ کہ جو وقار ہے نا اس کو ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا. اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُوَقِّرُوهُ، ٹھیک ہے، کہ تم اس نبی کی توقیر کرنا، اس باوقار نبی کی توقیر کرنا سب کے اوپر لازم اور ضروری تھا. اور یعنی کیوں کی جائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کے وقار کو کسی بھی مرحلے پر نہ نیچے نہیں گرنے دیا، ہے نا. تو اس نے یاد رکھیں وقار کے ساتھ جینا ہے نا، سر اٹھا کر. جو تکبر نہیں ہے اس میں، غرور نہیں ہے اس میں، لیکن اپنی جو شخصیت کا ایک، جس کو میں نے کہا نا ایک پرائیویسی، ایک ہیولا، ایک دائرہ، وقار کے ساتھ بلڈ اپ کیجیے، حقارت کے ساتھ نہیں، حقیر نہ ہے نا، بلکہ ایک وقار کے ساتھ. ہمارے ملک دیکھیں بکھاری بنے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے کیا ہو کوئی مدد مل جائے، کوئی امداد میں، اس نے آج نہ وزن ہے نہ کسی اقوام عالم میں سر اٹھا کر سر بلندی کے ساتھ بات کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ سر اٹھا کر سر بلندی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے. اب مجالس میں نا
پاؤں پھیلانا آپ کو پتہ ہے بے ادبی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں وغیرہ نہیں پھیلاتے تھے, اور اسی طرح صحابہ کرام بھی جو ہے وہ پاؤں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے. پھر وہ ادب اداب, وہ نشست و برخاست ہے نا گفتگو پوری مجلس کے درمیان, ہر اس میں نا اس وقار کو نا قائم رہنا چاہیے کہ وہ ایک جیسے ایک پوری فضا میں نا ایک تقدس کی کیفیت و بے ادبی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. بہت زیادہ خاموش رہتے, بلا ضرورت نہ بولتے تھے. پھر بھی اتنی احادیث ہیں بلا ضرورت ایک لفظ میں. یہ کمال یہ ہے, وہ جو جوامع الکلم سے نوازا گیا نا, آپ دیکھیں ارشادات, اصلاح, واز, ہر چیز مکمل مستقل ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت نہ بولتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بولنا تو ہے, بیان تو ہے, اللہ نے دے دیا. یا تو پھر آپ دیکھیں نا ہر کوئی بلا ضرورت بولتا جا رہا ہے, بولتا جا رہا ہے. آج میڈیا پہ کیا ہے, بلا ضرورت میں کہتی ہوں بکواس ہی بکواس, فضولیات ہی فضولیات, اور لوگوں کا بھی وقت ضائع, اور لوگ ان فضولیات پر واہ واہ کر رہے ہیں. وہ لائکس اور فالوورز ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے. تو یہ نا یہ معیار ہمارا اسلام کا معیار نہیں. ہم اس کے مقابلے میں نا اعلیٰ معیار پیش کرو. یاد رکھیے یہ اعلیٰ معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش. اس لیے میرا بھی نا یعنی ہمیشہ یہ دل چاہتا ہے کہ ہم اسلام کو نا ہمیشہ اعلیٰ معیار کے ساتھ کریں, اس پر کمپرومائز نہ کریں. آپ اپنی محافل میں کر لیں, کھانوں میں کر لیں, کپڑوں میں, کسی چیز میں کر لیں, لیکن نا اسلام کے اعلیٰ معیار پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. جبکہ ہم اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کو میں مناسب, یا میں یہ نہیں کہتی کہ اس سے کیا جائے, نہیں, لیکن ایک اعلیٰ معیار پہ. یعنی ہماری مساجد بے شک وہ ماربلز ہوں, اس میں قالین اچھے, لیکن ایک صفائی اور ستھرائی کا نا ایک اعلیٰ معیار پیش ہونا چاہیے. ہماری مسجدوں میں ہمارے مسلمان آتے ہیں, باتھ رومز نہیں جا سکتے ہم, ہمارے مسلمان بھائی بہن مرد اور اتنا وہ باتھ رومز کو اتنا گندا کر دیتے ہیں, ہمیں خود جاتے ہوئے کہ ہم جائیں, ہمارے کارپٹس اتنے اعلیٰ بچھا دیتے ہیں مسجد والے, لیکن ہم وہاں پر گندگی, آپ کو پتہ ہے بچے جو چھوٹی چھوٹی وہ سارا گرا کر, وہ چپس گرا کر, اور آپ کو پتہ ہے سٹی میں تو روچیز آ جاتے ہیں, چوہے آ جاتے ہیں, اور ہم ایسا اس کا, اور وہ ہم کر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہ آرگنائزیشن کے لوگ آ کر وہاں کر رہے ہیں. اب کل اگر کوئی پروگرام سنڈے کو ہے تو آپ منڈے کو جا کے حالت دیکھیں تو مسجد ایک یعنی تباہ جنگ کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے نا. تو لوگ اپنے گھر کی چیزیں لاتے ہیں, بس کیا کہیں, کیا یعنی کس, وہ جو کہتے ہیں نا دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, کس چیز کو ہم روئیں. ہم نے اپنی اصلاح ہی نہیں کی ہے, اور ہم میں سے ہر شخص کرے گا نا تو جماعت کے طور پر اصلاح ہوگی. یاد رکھ, ہم میں سے ہر شخص نا پھر وہ کھڑا ہوگا کرنے کے لیے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ اقدار. اسلام کی اعلیٰ اقدار پر کوئی سمجھوتا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور نہ ہی جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. اور جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی مذمت بھی نہیں کرنا, آپ دیکھیں کسی کو آر بھی نہیں دلانا ہے, کسی کی عیب جوئی بھی نہیں کرنا ہے, لیکن اس کو یہ بتانا ہے تم نے غلط بات کہی ہے. اب اپنا رخ پھیر کر کے, یعنی یا خاموشی کے ساتھ, یعنی یہ کہ بس خاموشی اختیار کر لینا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اس سے پہلے اس کو یہ پتا چل جائے میں نے غلطی کی. اب یہ نہیں ہے کہ غلطی کے بارے میں نہیں پتا, کیونکہ اصلاح تو کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن کیا ہے, اب فوراً نہیں بولنا کہ ہاں یہ غلطی کر دی تو اب سزا یہ ہے تو بس گردن کاٹ ڈالی جائے, تو اب مجلس میں داخلہ بند کر دیں ان کا. نہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, بس اس سے رخ پھیر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی, پتہ ہی ہے تبسم ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متبسم رہے, ہمیشہ ایک وہی نا بشاشت کے ساتھ نا مسکراہٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. اور کلام دو ٹوک ہے نا, اسٹریٹ فور, یہ جو ہے نا بلا ضرورت نہیں بولتے. ہم بلا ضرورت اتنی باتیں کرتے, ایک جملہ نا آدھے گھنٹے میں ایک جملہ کام کا ہوتا ہے بس, ہے نا. تو کلام کیا ہے, دو ٹوک, نہ فضول نہ کوتا, نہ حد سے زیادہ نہ بہت کم کہ جو بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں ہے, بلکہ کیا ہے مناسب انداز میں. اس لیے ہم دیکھیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیثیں بہت کم ملتی ہیں, وہ کچھ ہیں طویل, اور وہ بھی کئی جو ہے نا وہ خود بات پر مشتمل ہے. ورنہ کیا ہے
ایک مناسب ترین، یا تو بس چھوٹی سی، یہ جو میں نے آپ کو 2 حدیثیں آج سنائی، من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کتنی مختصر ہے، معنی کا خزانہ ہے، دا ما یریبو کا الا ما یریبو، اتنی چھوٹی سی حدیث ہے اور معنی کا خزانہ کچھ ہے، نہ فضول نہ کوتا، اتنی کم بھی نہیں ہے کہ وہ بات سمجھ میں نہ آئے، اور اتنی وہ لمبی بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے تنگ آ جائے، تھک جائے، وہ اتنی مناسب جس میں بات جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور زیادہ تر، اور خاص طور پر یہ جو 40 احادیث کا مجموعہ محدثین نے جمع کیا نا، اس میں اکثر نا ایسی چھوٹی چھوٹی کی ہیں بچے بھی یاد کر سکتے، اور میں کہتی ہوں میں اور آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، کم از کم 40 ضرور یاد کریں۔ اس رحیق المختوم کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہم نے لفظاً بلفظاً پڑھا ہے، کم از کم 40 حدیث، اور وہ اسی طرح سے ہیں جو میں ابھی انما الاعمال بالنیات ہے، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کو نا بس کیا کیا جائے، یاد کر لیا جائے، اور ہم جتنا زیادہ اس کو پھر بیان کریں گے وہ ہمارے بیان میں آتی جائے گی، ہمیں یاد ہوتی چلی جائے گی۔ کچھ ہے جو 2 جملے ہوں گے، 3 جملے ہوں گے، آپ بتائیں 2 جملے یا 3 جملے یاد کرنا کون سا جو ہے وہ مشکل کام ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر ایک ہی جملے پہ مشتمل ہے، میں آپ کو بتاؤں اس میں سے چند ہوں گی جو کہ 2 یا 3 جملوں پر مشتمل ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا تھی، بلا ضرورت نہیں تھی، کلام 2 ٹوک تھا، نہ فضول نہ کوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم و اجمعین کی ہنسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی، وہ بھی صرف تبسم فرماتے تھے، یہ نہیں نا بہت زیادہ ہنسی قہقہے لگانا، یہ بھی نا انسان کا یا مجالس کا حسن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس میں کیا ہے، ایک شگفتگی کے ساتھ، ایک شوخی کے ساتھ، اور اس میں مسکراہٹ کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے، جس کے متعلق خود فرمایا نا، اور تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی ایک صدقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نا مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مسکراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کیا تو کچھ، صرف چند مواقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھول کر ہنسیں، یا 2 یا 3 جس میں قہقہا لگا کر ہنسیں بس، ورنہ صرف اور صرف کیا ہے، مسکرانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شگفتگی کا اور اپنی بشاشت کا جو ہے وہ اظہار کیا کرتے تھے، اور بات یہی ہے کہ ہو دل کا نور، نگاہوں کا نور، یا علم کا نور، ہر ایک نور کو نسبت مہ عرب سے ہے، وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنی اگلی کلاس میں یوم تکمیل کے دن جو ہے وہ رحیق المختوم کو مکمل کریں گے۔ ہاں وَتُوَقِّرُ، ہاں سورہ محمد کی آیت ہے، میں اصل میں چاہ رہی تھی کہ تم لوگ مجھے قرآن دو، اس کی بھی میں بتانا چاہ رہی تھی، باللغو مرو کرام کی بھی آیت نمبر بتانا چاہ رہی تھی، ہاں سورہ محمد کی آیت ہے، ہاں ہاں، وَتُسَبِّحُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہے نا، میں ہاں بس جب میں نے شروع بند کر کر دیا دیجیے۔ تو مجھے یہ بھی تھا کہ یہ جو ہے نا وہ یعنی مکمل ہو جائے، ہاں میں بتا دوں دیجیے، اب اس کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کچھ کہہ رہی ہیں شانا؟ ریکارڈنگ بند کر دیجیے، اچھا کر دی، نہیں ہوئی ہے۔ اب میرے خیال میں ریکارڈنگ بند ہے۔ ہاں 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 کر دی تھی، ایک سیکنڈ، نہیں 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 کر، بند نہیں ہے اب۔ نہیں سورہ محمد میں نہیں، ایک سیکنڈ، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے، سورہ فتح آیت نمبر 9، سورہ فتح آیت نمبر 9، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، 9 سورہ فتح آیت نمبر 9، میں سورہ محمد ہاں ہاں بالکل، جی بالکل ایک کو بھی اپنا لے تو کافی، ایک ساری پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں۔